ایک مرتبہ ریٹائرڈ DGSI جنرل پاشا نے کہا تھا، پاکستان کی امپورٹڈ حکومت اس لیے اسحاق ڈار کو واپس پاکستان لے کر آئی ہے تاکہ وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے بیچ دے، اور اس کے لیے باقاعدہ مخالف سازش رجیم چینج آپریشن کا تیسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں مکس 4 امپورٹڈ حکومت پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ اس حکومت نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو گروی رکھنے کی مکمل تیاری کر لی ہے، اور اب پاکستان جیسا کمزور ملک اپنی سب سے اہم طاقت سے بھی ہاتھ دھونے جا رہا ہے۔ امریکی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈالے اسحاق ڈار نے کس طرح پاکستان کی جڑوں کو اکھاڑ دیا ہے، کس طرح یہ کرپٹ اور ملک دشمن ٹولے پر مبنی امپورٹڈ حکومت پاکستان کو اندھی وادی کے اندر دھکیلنے جا رہی ہے، اور اگر ہمارے ایٹمی اثاثے ہمارے ہاتھ سے چلے گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ یہ سب حقائق دل تھام کر سنیے، اور اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ ہمارا ملک اس وقت مشکل میں ہے اور ہماری مدد فرما اور ہمارے ملک کو بچا لے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت کے دوران پیٹرول 25 روپے مہنگا ہوا تو زرداری، شہباز اور فضل الرحمان نے مل کر مہنگائی مقاومات شروع کر دیا تھا۔ آج پاکستان میں ان تمام لوگوں کی مشترکہ حکومت موجود ہے، اور ملک کے حالات یہ ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اسحاق ڈار ملک کے دفاعی اثاثے تک بیچنے کی باتیں کرتا نظر آ رہا ہے، اور اس کے نتائج اتنے بھیانک ہوں گے کہ شاید پاکستانی قوم تصور بھی کر سکے۔ جنرل پاشا نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اسحاق ڈار کو پاکستان صرف اس لیے بلوایا گیا ہے کہ پہلے وہ ملک کے سرکاری اثاثے بیچے گا اور پھر ملک بچانے کا نعرہ لگا کر ایٹمی اثاثے بھی دشمن کے ہاتھ میں دے دے گا، اور یہی وہ ایک قیمتی ترین چیز ہے جس کے خوف سے پاکستان کو ختم کرنے کی سازش میں امریکہ اور انڈیا ناکامیاب رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اور ایٹمی اثاثے نہ ہونے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ابھی اپنا ملک بچا لیں اور 5 سال بعد اپنے ایٹمی اثاثے دوبارہ خرید لیں گے۔ اگر IMF ہماری مدد کو نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ہم ان کی منتیں نہیں کریں گے، ہم IMF کو چھوڑ کر اپنا جوہری پروگرام بیچ دیں گے۔ ویسے بھی یہ پروگرام ہمارے قومی خزانے پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اسحاق ڈار پاکستان کو اندھی وادی میں دھکیلنے کے لیے جا رہا ہے۔ دوسری جانب کپتان بھی بار بار قوم کو کہتا رہا تھا کہ یہ لوگ ایٹمی پروگرام کو بیچ دیں گے، اور اگر ہمارے ہاتھوں سے یہ پروگرام نکل گیا تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ بھارت ہمیں کچلنے کے در پر ہے، اور ان کے سہولت کاروں نے پہلے بنگال کو ہم سے الگ کرنے کے لیے سامراجی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا، اور اب جوہری ہتھیاروں کو بیچنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس بار ان سب کو اس کی باری قیمت چکانا پڑے گی۔ ان سب کی فرعونیت کو خاک میں ملا دیا جائے گا، اور کسی بھی صورت ان کٹ پٹلیوں کو ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے ایک بار نوٹس کیا تھا کہ پاکستان اس قدر مستحکم ہو چکا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے دوران عالمی وبا پھیل کر بھی ڈیفالٹ ہونے کی بجائے مزید بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور IMF کے چنگل سے نکلنے جا رہا ہے، اور اسے فکر لاحق ہو گئی کہ 75 سالوں بعد بالآخر خطے کی اہم ترین جغرافیائی پوزیشن پر موجود یہ ریاست اس کے ہاتھ سے نکل کر اب اپنے اور اپنے خطے کے مفاد کے لیے کام کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان کے روس کے دورے سے خدشات کو مزید طاقت دی تھی۔ امریکہ کو بتایا گیا کہ بھئی ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، عمران خان خود ہی چلا گیا۔ فوراً سے امریکی سفیر نے اس گستاخی کی وجہ سے عمران خان کو ہٹانے کا مطالبہ کیا، ورنہ دوسری صورت میں یہ دھمکی دی جا رہی تھی کہ سزا دی جائے گی اور بیرون ملک ان کے تمام اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے۔ اس دھمکی نے تمام کرپٹ اشرافیہ کو ساری زندگی کا کالا دھن بچانے کے لیے ایک مقام پر لا کھڑا کیا، اور یوں رجیم چینج آپریشن شروع ہو گیا۔ عمران خان کو نکالنے کے بعد اگلا مرحلہ پاکستان کو معاشی طور پر ڈیفالٹ کی پوزیشن پر لے کر جانا تھا۔ اس مقصد کے لیے تجربہ کاروں کو ملک تھما دیا گیا۔ مفتاح اسماعیل نے پوری کوشش کی، لیکن ایک انڈسٹریز ہونے کے ناطے ایک کم مدت میں دیوالیہ نہ کر سکا۔ پھر اسحاق ڈار کو خصوصی طیارے پر لایا گیا، کیونکہ ان کی اسپیشلائزیشن اسی فیلڈ میں ہے کہ ملک کو ایسا دھچکا دیا جائے کہ کاغذوں میں معیشت قائم رہے اور اس کو ریکور ہونے میں دہائیاں لگ جائیں، اور رزلٹ شاندار رہا۔ ایک ہی ہفتے میں زر مبادلہ کے ذخائر میں $300 ملین کی کمی نے اسحاق ڈار کی قابلیت واضح کر دی۔